کس قدر خوبصورت بنایا، کس قدر اللہ نے ہر چیز کو اچھے انداز اور احسن انداز کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ بنایا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ زمین کو دیکھیں تو تب، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو تب، ندیاں نالے دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سبزہ دیکھیں، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ بنائی۔ ایسی تخلیق اور ایسی بناوٹ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا اور بڑے ہی احسن اور اچھے انداز کے ساتھ بنایا۔ لیکن اس میں سے، اس پوری کائنات میں سے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اگر اللہ نے بنایا، سب سے بہترین بناوٹ میں تخلیق اگر اللہ نے کسی کو کیا تو وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ یہ قسمیں اٹھا کے پھر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہتے ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی ساخت میں تخلیق کیا، سب سے عمدہ بناوٹ اللہ کہتے ہم نے انسان کو عطا کی ہے۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ نے ہماری تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ کہتے اے انسان، ما غرک، وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا بربک الکریم، تیرے عزت والے رب کے بارے میں، تیرے معزز رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ آپ جانتے نہیں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور اللہ کا کلی طور پر انکار کرنے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کو اللہ کا شریک بنا دیتے، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں۔ تو کیا پیارا انداز اللہ نے اختیار کیا سمجھانے کا، اے انسان ما غرک بربک الکریم، وہ تیرا اتنا عزت والا معزز رب، اس کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ معزز رب الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، پھر تیرے اندر توازن رکھا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دی، تیری تخلیق کر دی اور تجھے بنا کے سجا کے پھبا کے اللہ کہتے ہم نے دنیا میں تجھے لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے انسان کی بناوٹ کا تذکرہ کر کے نا، مراحل کا تذکرہ کر کے جو مرحلے انسان کی تخلیق کے ہوتے ہیں ان ساری بناوٹوں کا تذکرہ کر کے پھر اللہ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین۔
وہ جو سب سے عمدہ تخلیق کرنے والا ہے، سب سے اچھی تخلیق کرنے والا ہے، وہ اللہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے۔ ساری برکتیں اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مبارک بھی وہی بنتا ہے جس کو وہ رب رحمان مبارک بنا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری تخلیق کس قدر عمدہ تخلیق ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نے قد کاٹ دیا ہے، پھر کیا آنکھیں عطا کی ہیں، کیا ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے تو دونوں برابر، کان لگائے تو دونوں برابر، آنکھیں عطا کی تو دونوں برابر، پاؤں دیے تو دونوں برابر، کیا عمدہ تخلیق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان تیرے رب نے تجھے بڑی اچھی بناوٹ میں تخلیق کیا ہے، بہت ہی عمدہ پیدا کیا ہے تجھے اس اللہ نے۔ اور پھر انسانوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تو انبیاء کی جماعت کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی جماعت کی خوبصورتی کا کیا کہنا، انبیاء میں سے ایک نبی اللہ نے اس کا تذکرہ خاص طور پر کیا قرآن پاک میں، اور اس نبی کی خوبصورتی اس قدر کہ خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں معراج کی رات گیا نا، ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ، ابراہیم سے، آدم سے، نوح سے، زکریا سے، یحییٰ سے، عیسیٰ سے، وہیں پہ ایک ملاقات آپ کی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں یوسف اتنا حسن، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اللہ اکبر، کہ آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کتنا حسن تھا، سورت یوسف میں ہی اللہ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی وہ فریفتہ ہوئی حضرت یوسف پر، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے رب نے مجھے اتنا عمدہ ٹھکانہ عطا کیا اور اب میں اپنے رب کا ہی باغی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے انتہا کر دی یوسف علیہ السلام کو اللہ اکبر قابو کرنے کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہی کہتے رہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، میں اپنے رب کا باغی بن کے آؤں، باغی بن کے رہوں، ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ نے بچایا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب یہ جب اللہ نے محفوظ کر لیا نا، اس کے بعد یہ عام بات جو ہے نا وہ چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک غلام خادم اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ آ کے عورتیں تانا دینا شروع ہو گئی، تو اتنا بڑا، تیرا اللہ اکبر، تجھے اللہ نے مقام دیا، تیرا اتنا بڑا عہدہ مقام ہے، تو ایک خادم پر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ عورت بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا، بلکہ اپنے خادموں کو کہا کہ اللہ اکبر دعوت جو ہے وہ سجاؤ اور ان عورتوں کو مدعو کرو، دعوت دو، ان کو بلاؤ اس دعوت پر۔ یوسف علیہ السلام کو کہا جب میں تجھے حکم دوں نا اس وقت تو نے سامنے آنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام حکم کے پابند تھے، اللہ اکبر، خادم تھے، غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکم ہونا تھا اس پہ عمل کرنا تھا۔ اب وہ دعوت سجا دی گئی، پھل وغیرہ رکھ دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم تھا جب چھریاں پکڑا دی جائے نا اس وقت تو نے ان کے سامنے آنا ہے۔ یوسف علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، تو انہوں نے کیا کہا؟ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کرییم۔ کہنے لگی حاشا للہ، ہیں اللہ کی پناہ،
मा हादा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई बशर नहीं है, इतना खूबसूरत इंसान नहीं हो सकता। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, बल्कि हमें तो ये कोई उतरा हुआ फरिश्ता महसूस होता है, ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है। और क्या किया? कत्ताना ऐदियहुन्ना, वो अल्लाह अकबर जो छुरियां हाथ में थी ना, उनसे फल काटने की बजाय अपने हाथों पे ही छुरियां, इतनी हैरान हुई और परेशान हुई। अल्लाह अकबर। तो ये यूसुफ थे अलैहिस्सलाम, ये यूसुफ थे अलैहिस्सलाम। और इन्हीं के बारे में हजरत आयशा का एक कौल आता है, सनद के लिहाज से वो कैसा है मुझे इल्म नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, ज़नानाने मिस्र ने यूसुफ को देख के अपने हाथों पर छुरियां चलाई। अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख ले, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर चेहरा मुबारक पर उनकी नजर पड़ती तो वो अपने कलेजे काट लेते, वो अपने दिलों पर छुरियां चला लेती। अल्लाह अकबर। तो सबसे ज्यादा मैंने पिछली दफा कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया आपके सामने बयान करूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुलिये का आपके तज़किरा करूं। और हमारा ईमान है, अल्लाह अकबर, हर मोमिन बंदा रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला। रसूलुल्लाह का फरमान क्या है? ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। लोगों, तुम में से कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, ईमान वाला नहीं बन सकता, जब तक आपने फरमाया वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, हत्ता के तमाम इंसानों से बढ़कर जब तक मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता। और जिसके साथ मोहब्बत की जाए ना, अल्लाह अकबर, जहां बंदा उसकी सीरत को पढ़ता है, उसकी सीरत को जानने की कोशिश करता है कि आपका खुलक कैसा था, आपका किरदार कैसा था, वहां वो ये भी कोशिश करता है, अल्लाह अकबर, के जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसके हुलिये का भी मुझे मालूम होना चाहिए, उसके हुलिये का भी पता होना चाहिए। कैसा हुलिया था मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हजरत अबू तुफैल कहते हैं, बल्कि अबू तुफैल से पूछा गया, अबू तुफैल ये वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में इस दुनिया से रुखसत हुए, सबसे लंबी मुद्दत इस दुनिया में रहे, आखिर में फौत होने वाले, इस दुनिया से जाने वाले अबू तुफैल। उनसे किसी ने पूछा, अबू तुफैल बताइए तो सही कि अराइता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने रसूलुल्लाह को देखा है, आपने रसूलुल्लाह का दीदार किया है? तो हजरत अबू तुफैल कहने लगे, नाम, हाँ हाँ, मैंने खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार किया, मैंने अपनी आंखों से देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर कहने लगे, काला अबियाज़ा मलीहल वजही, अगर तू मुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे का हुस्न पूछता है तो सुन, काला अबियाज़ा, आपका चेहरा अल्लाह अकबर, गोरा चिट्टा चमकदार आपका चेहरा, मलीहल वजही, और खुशनमा चेहरा, जाज़बे नजर चेहरा, जो रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता तो देखता ही रह जाता। रसूलुल्लाह का हुलिया। अल्लाह अकबर। हजरत जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, ये गालिबन मुस्लिम की रिवायत है, हजरत जाबर बिन सामुरा से पूछा, जाबर जी आप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, शब रोज आपके रसूलुल्लाह के साथ गुजरे हैं, जरा बताएं तो सही, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? हजरत जाबर कहने लगे, हाँ हाँ, मैंने रसूलुल्लाह को देखा है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछने वाला कहता है, वजहुहु मिस्लु सैफी, क्या आपका चेहरा मुबारक तलवार की तरह था, चमकदार तलवार की तरह था लंबाई में? हजरत जाबर क्या कहते हैं, ला बल काना मिस्ल शम्सी वल कमरी मुस्तदीरा, नहीं नहीं, पूछने वाले, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा तलवार की तरह
نہیں تھا بلکہ آپ کا چہرہ مبارک تو سورج کی طرح تھا، آپ کا چہرہ مبارک تو چاند کی طرح تھا۔ جس طرح چاند چمکتا ہے، سورج چمکتا ہے، اس طرح چمکا کرتا تھا محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ اور جیسے سورج اور چاند گولائی میں ہے نا، حضرت جابر کہتے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گولائی میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے جب ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں سورج گردش کر رہا ہے، سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ترغیب دلائی لوگوں کو صدقہ کرنے کی کہ لوگوں غرباء پر صدقہ کرو، فقراء پر صدقہ کرو۔ صحابہ کرام اپنے اپنے صدقات لے کے آئے، کوئی نقدی کی صورت میں لے کے آیا، کوئی کھانے کی صورت میں لے کے آیا، کوئی اناج کی صورت میں لے کے آیا، کوئی کپڑوں کی صورت میں لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا، آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ جریر کہتے ہیں رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ مذہب۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اس طرح چمک رہا تھا جیسے سونا چڑھی ہوئی کوئی چیز چمک رہی ہوتی ہے، جیسے سونا چمکتا ہے نا، اس طرح چمک رہا تھا محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ اور صحیح حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ کعب بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور بعد میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں آیا مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ آگے محمد مصطفیٰ موجود ہیں اور آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ کہتے ہیں سلمت علی رسول اللہ، میں نے آپ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہوا یبرق وجہہ من السرور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا خوشی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ اور یہ کعب بن مالک ہی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا ہوتا تو ایسے ہمیں محسوس ہوتا کأنہ قطعۃ قمر، جس طرح چاند کا ایک ٹکڑا چمک رہا ہو، چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا۔ کس کا چہرہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ کے چہرے کو ہم دیکھتے، کوئی بھی اچھے انداز کے ساتھ مکمل جو ہے نا وہ آپ کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نے بھی بس تشبیہات ہی دیتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے ہم چہرے کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے گھنے بادلوں میں بجلی چمک رہی ہو، بجلی چمک، اس طرح چمکتا محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں لو کنت من شیء غیر بشر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ کچھ اور ہوتے، اللہ آپ کو کوئی اور مخلوق میں سے پیدا کر دیتا تو کیا ہوتے؟ کنت المذیع للیلۃ البدر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ محمد مصطفیٰ کو 14ویں رات کا چاند بنا کے مبعوث فرماتا، 14ویں رات کا چاند بنا کے آپ کو بھیج۔ اللہ اکبر، یہ کوئی ایک راوی نہیں ہے، اس طرح بے شمار۔ حضرت اللہ اکبر برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ جیسا لم ارى شیئا قط، اللہ اکبر، احسن منہ، میں نے اپنی زندگی میں کوئی محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ما رأیت قبلہ مثلہ قبلہ ولا بعدہ، محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نہ میں نے آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی کوئی آپ کے بعد میں نے کوئی دیکھا۔ حضرت حسان نے تو پھر حد ہی کر دی نا، احسن من کلم ترا قط عینی اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب قد خلقت کانک کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں احسن من کلم ترا قط عینی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی حسین و جمیل نہیں ہے۔ لم تر قط عینی، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت حسن و جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا، آپ کو تخلیق کرتا چلا گیا۔ اور کسی نے نا اس حضرت حسان کے شعروں کا اپنے انداز میں ترجمہ کیا، بلکہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، غالباً فیصل آباد کے تھے، مولانا سعید الفت، اللہ اکبر، انہوں نے اس کا ترجمہ اپنے انداز سے کیا۔ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ سہپن نفاست پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ کسے مان اہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین و جمیل، بلکہ اللہ اکبر، بابا جی سمسام علیہ الرحمہ وہ تو اپنے انداز میں کیا ہی ان کا انداز تھا۔ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ کوئی صحابی کہتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے، کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح تھا آپ کا چہرہ، کوئی کہتا ہے سورج کی طرح تھا، کوئی کہتا ہے چاند کی طرح تھا۔ تو بابا جی سمسام علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ہر جانے اکھیاں میریاں جو سکھنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دیر دا بجلا کے آوے عید دا ات چن نو جاڑے کونیا سورج دی نیوی تونیا جس ایک وار تکیا وہ مڑ نہ اٹھ سکیا جا جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام ہی جانتے ہیں کہ کیا خوبصورتی تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کہتے تھے ان کی یہ آرزو تمنا خواہش تھی کہ کاش اللہ اکبر جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں رسول اللہ کا ساتھ دیا نا، جیسے اللہ نے رسول اللہ کا ساتھ دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ قیامت کے دن بھی محمد مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ صوبان اسی وجہ سے تو آئے تھے نا پریشانی میں، اللہ اکبر، اور کیسا چہرہ تھا۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر چاند کی رات تھی اور اسی طرح چاند چمک رہا تھا، میں آیا مسجد نبوی کے اندر اور مسجد نبوی میں آ کے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور سرخ رنگ کا جبہ آپ نے زیب تن کیا ہوا، یوں کہہ لے سرخ رنگ کی قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں جب آیا مسجد نبوی کے اندر میری سیدھی نظر پڑی محمد مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کے اوپر، اب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا چہرہ چمک رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، آسمان کی طرف نظر اٹھی تو آسمان کے اوپر چاند بھی موجود ہے۔ اب بار بار
جابر کہتے ہیں میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ چاند بھی جوبن پر ہے، اور ادھر دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کی طرف۔ بار بار دیکھنے کے بعد حضرت جابر کیا کہتے ہوا، ان دی احسن من القمری، لوگوں اگر مجھ سے پوچھتے ہو محمد مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کے بارے میں تو سنو، احسن ان دی من القمری، آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور جو آپ کے چہرے کو دیکھتا نا، اگر کوئی بری نیت کے ساتھ آتا، نقصان پہنچانے کے لیے آتا، تو اتنا روبدار چہرہ آپ کا وہیں سے واپس پلٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اچھی نیت سے آتا، غلام بننے کی نیت سے، اللہ اکبر، تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتا۔ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بہت چوٹی کے عالم تھے، لوگ کہا کرتے تھے سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے، یہ تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے جب مدینہ کے اندر یہ چرچا ہوا نا کہ مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے، اللہ اکبر، تو میرے دل میں بھی یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی آگے بڑھ کے جا کے دیکھوں گا کہ مسلمانوں کا نبی کس قدر خوبصورت ہے، کیونکہ اوصاف کے متعلق تورات و انجیل میں تو پڑھ لیا تھا سارا، آپ کے حلیہ کے متعلق بھی پڑھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ایسا ہوا میرے کانوں میں آواز پڑی، قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آوازیں لگا رہے ہیں خوشی کے ساتھ، قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے جب صحابہ آپ کے مومن مسلمان ساتھی باہر نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ جب میں نے آپ کے چہرہ کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں عرفت، میں پہچان گیا۔ کیا پہچانا؟ عرفت، کہتے میں نے پہچان لیا، ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آئے محمد مصطفیٰ، میں آپ کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا، آپ آگے آئے اور سب سے پہلا کلام آپ نے کیا کیا، ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داری کو توڑو نہ جوڑو، اور صلوا باللیل والناس نیام، جب سارے لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ کام تم کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ تمہیں جنت کا داخلہ سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے گا۔ یہ پیغام، یہ باز، عبداللہ بن سلام کہتے پہلے میں گرویدہ ہو گیا چہرہ دیکھ کے ہی، اور اس کے بعد آپ کی یہ نصیحت، آپ کا یہ باز سن کے اللہ اکبر، ارادہ بن گیا کہ کلمہ پڑھ کے ضرور مسلمان ہونا، کلمہ پڑھ کے ضرور رسول اللہ کا امتی بننا ہے۔ تو یہ چہرہ تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ناک مبارک لمبا، اللہ اکبر، اور خوبصورت، یہ ناک چہرے کی زینت ہے۔ آپ کا چہرہ، ناک مبارک، اللہ اکبر، انتہائی خوبصورت، جیسے خوبصورت چہرہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اسی طرح ناک بھی آپ کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، آپ کا ناک بھی خوبصورت بنایا۔ آنکھیں عطا کی، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی، اللہ اکبر، اور سیاہ آنکھیں، اور اس میں جو ڈورے ہیں وہ سرخ رنگ کے، پلکیں لمبی لمبی، اللہ اکبر، اور اسی طرح دانت مبارک، دانت ایسے محسوس ہوتا جب آپ، ویسے تو آپ مسکراتے نا، تبسم فرماتے، جس طرح ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں نا بات بات پہ، اس طرح محمد مصطفیٰ نہیں ہنسا کرتے تھے، بلکہ آپ تبسم ہی فرماتے۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہوتے صحابہ کرام دیکھتے ہی رہ جاتے، ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ڈبی میں سے کوئی موتی نکال لیے گئے ہیں، اس طرح کے دانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی طرح آپ کے متعلق حضرت علی بھی فرماتے ہیں، برا بن عازب بھی فرماتے ہیں، لیس بالطویل ولا بالکثیر، نہ آپ کا قد مبارک بہت ہی لمبا تھا، نہ ہی آپ کا قد مبارک بہت ہی پست تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا محمد مصطفیٰ، درمیانہ قد تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک چیز اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اگر آپ دراز قد والوں میں کھڑے ہوتے تب بھی توجہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہوتی، اور اگر پست قد والوں میں کھڑے ہوتے تو تب بھی توجہ کے مرکز محمد مصطفیٰ ہی ہوتے۔ اللہ نے آپ کو قد مبارک عطا کیا، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ ہی آپ اللہ اکبر پست قد والے تھے، اور اسی طرح آپ کا یہ دہن مبارک کشادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی، اور اسی طرح یہ ہتھیلیاں گوشت کے ساتھ پر، تلوے بھی آپ کے گوشت کے ساتھ پر، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک گھنی داڑھی تھی، گھنی داڑھی محمد مصطفیٰ۔ جہاں آپ کی اللہ اکبر تخلیق کا متعلق، حلیے کے متعلق آپ جان رہے ہیں نا میرے وہ بھائی بھی اور وہ بزرگ بھی، ذرا توجہ کیجئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، گھنی داڑھی تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی فرماتے ہیں آپ کی داڑھی کے بالوں کے ساتھ یہ سینہ چھپ جاتا تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اتنی عظیم سنت اور اتنی عظیم سنت کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کچھ مجوسی آئے اور آ کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ کے سامنے بیٹھے، آپ نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا، وہ پھر آگے آئے، آپ نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا، وہ پھر سامنے آئے، آپ نے پھر اپنا رخ بدل لیا۔ کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا بڑے اخلاق والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، سفیر بن کے آئے ہیں، آپ اللہ اکبر اس طرح کا جو ہے نا وہ کردار پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اللہ اکبر، سب سے پہلے تو یہ سنو، یہ جو تم نے داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں نا، یہ جو کلین شیو کر کے آئے ہو میرے سامنے، اللہ اکبر، اس وجہ سے میں اپنے چہرے کو تمہاری طرف سے پھیر رہا تھا، اور پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تم نے داڑیاں منڈوائی کیوں ہوئی ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ رب ان کا کون تھا؟ وہ مجوسی بادشاہ، اللہ اکبر، وہ مجوسی بادشاہ ان کا رب، کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں تمہارے رب نے داڑھی منڈوانے کا حکم دیا، اور مجھے میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ سوچئے گا ضرور، اللہ اکبر، یہ عظیم سنت ہے محمد مصطفیٰ کی۔ جیسے آپ نے کلین شیو، جس نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، اسے آپ نے دنیا میں چہرہ پھیر لیا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوانے والے مسلمانوں سے رخ پھیر لیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہاں تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور جس سے محمد مصطفیٰ نے قیامت کے دن اپنا رخ پھیر لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ اکبر، وہ جنت میں چلا جائے۔ اس لیے عزم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی، اور اللہ اکبر سر کے بال، کبھی آپ کے بال اللہ اکبر کانوں تک ہوتے، کبھی آپ کے بال مبارک لو تک ہوتے، کانوں کی لو تک، اور کبھی آپ کے بال مبارک کندھوں تک آتے، اور حدیث میں آتا ہے اتنے چمکدار جو رسول اللہ کے بالوں کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اللہ اکبر۔ نہ ہی گھنگریالے بال تھے محمد مصطفیٰ کے، اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے بال تھے، بس درمیان میں تھے، اس کے درمیان میں تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ کے بالوں، سر کے بالوں
اور اسی طرح آپ کی داڑھی کے بالوں میں تقریباً کوئی 20 کے بال ایسے تھے جو سفید بال 20. اگر آپ تیل لگا لیتے نا تو وہ سفیدی بھی چھپ جایا کرتی تھی. یہ بال تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی طرح آپ کا اللہ اکبر حضرت علی فرماتے ہیں یہ سینے سے لے کے ناف تک ایک لکیر سی تھی بڑی خوبصورت بالوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاں سے آپ گزر جاتے وہ جگہ مہک اٹھتی, پتہ چل جاتا اللہ اکبر کہ محمد مصطفیٰ گزرے ہیں. بلکہ آخر میں آپ کو سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہی لگتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, جب ان کے پاس رسول اللہ تشریف لاتے قیلولہ کرنے کے لیے, دوپہر کو کچھ آرام کرنے کے لیے آپ ان کے گھر میں تشریف لے آتے. حضرت ام سلیم اللہ اکبر رسول اللہ آرام فرماتے, آپ کے لیے چٹائی بچھاتی, آپ اس پر آرام فرما رہے ہوتے, پسینہ آتا, ام سلیم اس پسینے کو اپنی ڈبی میں محفوظ کرنا شروع کر دیتی. ایک دفعہ آنکھ کھلی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا حضرت ام سلیم کو کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کے پسینے کو محفوظ کر رہی ہوں اور اس پسینے کو اپنی خوشبو میں اللہ اکبر جو ہے نا وہ شامل کروں گی, کیونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی خوشبودار کوئی خوشبو ہے تو وہ آپ ہی کا پسینہ ہے. آپ کے پسینہ اللہ اکبر اس کو اپنی خوشبو میں شامل کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ, آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ ملائم تھے, ریشم سے زیادہ نرم تھے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں اور ایک اور صحابی حضرت جابر کہتے ہیں ایک دفعہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں کو پیار کیا, جیسے بچوں کو پیار کیا میں بھی بچہ تھا مجھے بھی رسول اللہ نے پیار کیا. کہتے جب میں میرے رخساروں پر ہاتھ رکھا نا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے محسوس ہوتا تھا ایک تو بہت زیادہ ٹھنڈک تھی, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہاتھ تھے محمد مصطفیٰ کے, اور خوشبو اتنی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے عطار نے اپنے عطر دان میں سے ہاتھ نکال کے میرے رخساروں پر رکھ دیے. یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ چلتے چلتے آپ کی چال کیسی تھی, حدیث میں آتا ہے ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں, اس طرح چال آپ کی تھی, تکبرانہ چال نہیں تھی. اور اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی آ کے بلاتا تو صرف آپ گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ اس کی طرف پورا رخ کرتے, پورا بدن اس کی طرف متوجہ کرتے. یہ حلیہ تھا محمد مصطفیٰ کا. تو کسی نے کہا نا زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. محمد مصطفیٰ کا حلیہ کون جو ہے نا وہ بیان کر سکتا ہے؟ بس اللہ اکبر, اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا. ہمارا ایمان ہے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے اگر بنایا تو وہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت کو اپنائیں, آپ کے حسن کو اپنائیں, آپ کے اللہ اکبر کردار کو اختیار کرے, ہر کام کے اندر محمد مصطفیٰ کا انداز اختیار کرے. صحابہ کا ایسا ہی ایمان تھا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.